ویلکم بیک ناظرین. پراچا صاحب سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھے ریزلٹس آئیں گے. انہوں نے تو بتا دیا کہ تقریباً 8-9 سیٹیں وہ سیکیور کر لیں گے. رانا صاحب کے اس دن ایک جماعت کے رہنما ہیں, وہ رسپیکٹیبل رہنما میرے سے اسٹوڈیو میں موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 10 سیٹیں سیکیور کریں گے. کوئی آپ کی سوچ ہوگی, اپنے کینڈیڈیٹس پہ کوئی ٹرسٹ ہوگا, وہاں کے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ جس طرح سے آپ کا میل جول ہے, جس طرح سے آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی, اس کی بیس پہ کچھ تو ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, 5, 4, 3 کچھ تو ہوگی کہ کیا سیٹس کا نمبر لیں گے آپ؟ نہیں, یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی پراچا صاحب آپ سے. نمبر تو میں شاید اس وقت, چونکہ میرا اپنے جماعت کے دوستوں سے رابطہ نہیں ہے, نہیں نمبر آپ تو شاید اپنی میں نہ بتا ایکسپیکٹیشنز بتائیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز بتائیں. ایکسپیکٹیشن تو ہماری اچھی ہے, بڑی اچھی توقعات ہیں. ابھی تو چونکہ 3 مرحلوں میں الیکشن ہونے ہیں, باقی مراحل بھی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی جماعت اسلامی اچھی سیٹیں جو ہے وہ لے گی. وادی کی سیٹیں بھی جو ہیں ان میں بھی, اور باقی انتخابات میں بھی. لیکن نمبر شاید بتانے کی اس وقت پوزیشن کے اندر میں نہیں ہوں گا. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یعنی کہ آپ اپنی کیمپین سے سیٹسفائیڈ ہیں, جیسے آپ جی پی پہ نہیں تھے. ہاں بالکل مطمئن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمپین ٹھیک ہوئی ہے, اگرچہ بڑی ڈسٹرب کمپین ہوئی ہے. یعنی جہاں پہ احتجاج بھی ساتھ چل رہا ہو, راستے بھی بند ہو, جہاں پہ لیڈرشپ بھی نہ جا سکتی ہو, بہت سارے پہلو تھے کہ جس کے ساتھ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں, انہوں نے بھرپور طریقے سے کمپین کی ہے, اور ہم رابطہ رکھے ہوئے ہیں. باقی مراحل کے اندر بھی رابطہ رکھیں گے, اور ہم بنیادی ایشوز کے اوپر چل رہے ہیں. نیلم جہلم جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ 2028 تک کیوں چلا گیا ہے. اور اسی طرح باقی بہت سارے وہ ایشوز ہیں کہ جن کا تعلق کشمیریوں سے بھی ہے, جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی ہے, اور جس کا تعلق ہمارے آبی ضروریات کے ساتھ بھی ہے, اور کشمیر کے ایک شہری کے ساتھ بھی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو اجاگر بھی کریں گے, اور پاکستان کی سلامتی, سالمیت, اس سے متعلقہ ہر مسئلے کو جماعت اسلامی اٹھاتی رہے گی. 7 اگست کی ہماری جو ہڑتال ہے یا ہمارا احتجاج ہے وہ بھی اسی سلسلے کے اندر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میرپور کا یعنی کہ آج کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں ان کو روک لیا جائے, اور تینوں مراحل کے ریزلٹس اکٹھے جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ پہلے جو ریزلٹس ہیں ایک سائیکی ہوتی ہے, وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں, وہ اثر انداز نہیں ہوگے, دوسرے تیسرے پہ نہیں ہوں گے. اب چونکہ ریزلٹس آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ساتھ ساتھ, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پہلے مرحلے کے جو نتائج ہوں گے وہ دوسرے مظفر آباد کے الیکشنز پہ اور اسپیشلی تیسرے پہنچ کے الیکشنز پہ بہت ہی زیادہ امپیکٹ ان کا نظر آئے گا؟ امپیکٹ تو ڈیفینیٹ ہوگا, لیکن امپیکٹ ضروری نہیں کہ 100% ہو. 50% ہو سکتا ہے, 20%, نفسیاتی طور پہ 30%. ظاہر ہے نفسیات جو ہے وہ الیکشن میں, انتخابات میں, ووٹر کے مزاج میں وہ بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے. اور وہ بعض کا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ ہمارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 10-15% ووٹر ایسا بھی ہوتا ہے جسے ہم سوئنگ ووٹس کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ ضروری نہیں ہوتا, وہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ منسلک بھی نہیں ہوتا, چڑھتے سورج کو وابستہ بھی نہیں ہوتا, چڑھتے سورج کا بھی ہوتا ہے. کچھ اس کی خواہشات یا ضروریات بھی ہوتی ہیں کہ جی ہماری یہ سڑک بن جائے یہ, اور کچھ کسی نے جا کے وعدہ کیا کہ سڑک بن جائے گی, موٹر وے بن جائے گی. تو بعض سوئنگ ووٹر جو ہیں وہ اس طرح کے زیادہ کمپینز میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں. وہ 10-15% یا 5% یا 8% ضرور ہوتے ہیں. اسی طرح پھر جب ٹرن آؤٹ اگر کم ہو اس سے بھی پارٹیز کو فرق پڑ جاتا ہے. اب جیسے میرے بھائی پراچا صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ کوئی اتنا اچھا سیٹسفیکٹری نہیں رہا, لیکن جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی تو پتہ نہیں وہ فگر آپ نے کہاں سے لی کہ 30 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہے, اس میں سے 14 لاکھ نے ووٹ کاسٹ کیا. یہ تو بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ بن جاتا ہے. میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہوئی نہیں, آپ نے 30 لاکھ کا ہے نا کہ ووٹر رجسٹرڈ ووٹر, 30,20,000 سے زائد ووٹرز کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ حصہ لیں گے, لیکن 14 لاکھ نے لیا. ڈیٹیلز یہ اس سے پہلے جو ہم تک پہنچی, لیکن آپ کہہ رہی ہیں نا کہ 14 لاکھ نے ووٹ کاسٹ کیا. جی تو اگر
جی 14 لاکھ سے زائد تو یہ تو اچھا ٹرن آؤٹ ہے حق رائے دہی پھر، یہ تو اس کا مطلب 30-35% یعنی 40% کے قریب چلا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا ہوگا، اتنا شاید نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ اتنی کوئی اچھی خبریں نہیں آئیں کبھی. جتنے بھی میڈیا آؤٹ لیٹ خبریں دے رہے تھے، کچھ پولنگ سٹیشنز پہ بہت اچھے جو ہے ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور کچھ پہ اتنا خاص نہیں رہا. اوورآل یعنی مجموعی طور پہ زیادہ نہیں رہا وہ جوش و خروش. وہ بات پھر وہ جو پراجا صاحب کہہ رہے ہیں نا، تقریباً وہی بات ہے کہ لوگ نظام سے نا فٹیگ کا شکار ہیں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خام خواہ کا ایک مشق ہے جس میں حصہ لینے سے گھر سے نکلیں، آگے جا کے نتائج کیا ہو جائیں، جس لیڈر کو میں ووٹ دیتا ہوں وہ منتخب نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ تقریباً جو زیادہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ تو صرف اپنی ہی مراد یا اپنے ہی انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کرسی کے لیے آتے ہیں اور ہم سے منسلک وابستہ نہیں ہے. فیسیلیٹیٹ کرے گی کون سی جماعت ان کے کام کروائے گی، زیادہ تر یہ بھی ہے. اور لیکن ایک مس پرسیپشن کہہ لیں یا پرسیپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم محکوم ہیں اور جو لوگ منتخب ہو آتے ہیں وہ حاکم ہیں. حاکم و محکوم کو جو ہے نا، وہ جو خلیج ہے وہ بد دلی پھیلا رہی ہے. بالکل صحیح، وہ وہی کم ووٹر ٹرن آؤٹ کا باعث بنتی ہے. رویے ہیں نا ہمارے پالیٹکس کے، رویے ہیں جو لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جن دنوں میں الیکشنز ہونے ہوتے ہیں ان دنوں میں کیمپین کے دوران ووٹرز کی بہت ویلیو ہوتی ہے، لیکن جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ووٹر کہاں ہے. یہ ہے کہ وہ رابطے اگر قائم رہیں، لوگ ان کی شکوے شکایت سنتے رہیں، لیڈران جو ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلیں مل کے، اور پھر میرا خیال ہے کہ ایک باہم ایک یگانگت پیدا ہوگی. وہ یگانگت بنیادی طور پہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. میں نے میاں صاحب یہ بھی پوچھنا تھا، میرپور کا آج کا الیکشن اب چونکہ بالکل سینٹرل پنجاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ بھی نون لیگ کو آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، فائدہ کس حوالے سے ہوگا؟ فائدہ تو آپ یہی کہہ سکتی ہیں فائدہ، ہاں یہ ہے کہ انتخابی فائدہ آپ کہہ رہی ہیں. ہاں یہ ہے کہ دیکھیں انتخابی فائدہ تو وہ وہاں انہوں نے جتنا بھرپور زور لگایا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوئنگ ووٹر جو ہے وہ ان کی طرف چلا جائے. اگر 5-10% ووٹ بھی ان کی طرف چلا جاتا ہے تو انہیں بہت فرق پڑ جائے گا. کیونکہ یہ ہے کہ پھر لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ وفاق میں بیٹھے ہیں، اور وفاق سے گرانٹ بھی آپ کو پتا کشمیر کو ملتی ہے. جو آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی وفاقی افسر ہوتا ہے، جو آئی جی ہوتا ہے آزاد کشمیر کا وہ بھی وفاق سے آیا ہوا افسر ہوتا ہے. تو یعنی جو ٹاپ کی کارڈر ہے جو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو، وہ وہاں کا اپنا کارڈر نہیں ہوتا، وہ پاکستان کے کارڈر کے جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے تعینات ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے مہاجرین کی جو سیٹوں کی میجورٹی ہے وہ تو پنجاب میں ہے. ہاں، مہاجرین کی سیٹوں کا ہے. پنجاب میں حکومت نون لیگ وہ ایک متنازع ایک ایشو ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کئی حلقوں میں تو ووٹروں کی تعداد چند 100 بھی نہیں ہے. یہ ایک بڑی کوئی عجیب قسم کی صورتحال ہے. کئی حلقوں میں ٹرن آؤٹ بہت بہتر ہے. یہ تو بھی خیر بعد میں کچھ حقائق، ابھی تو بہت جلدی ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں. ابھی تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. یہ مہاجرین کی جو سیٹوں کی میجورٹی ہے پنجاب میں ہے، پنجاب میں نون لیگ کو اس سے مطلب یہ جو مہاجرین کی سیٹیں کتنا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے؟ پنجاب میں تو ایج ہے نا جی، پنجاب میں گورنمنٹ میں ہے، اور گورنمنٹ سے ہمیشہ توقعات لوگ عمومی طور پہ لوگ یہ رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے بہت سے مسائل حل کر سکتی ہے. تو اس لیے بنیادی طور پہ یہ جو سوچ ہے یہ کافی حد تک اثر انداز ہوتی ہے ووٹر پہ. لیکن اب ووٹر میں سمجھتا ہوں کہ شعور تو آیا ہے، لیکن اگر درمیان میں کوئی اور چیز نہ حائل ہو جائے جیسے کہ ہوتی رہی ہیں، پھر صورتحال بالکل یکسر بدل جاتی ہے. لیکن ووٹر باشعور ضرور ہے میں سمجھتا ہوں. اور میں باقاعدہ جب کشمیر میں کبھی جاتا تھا، کبھی ان کے ہم پرائم منسٹر صاحب کے ہاں کبھی ٹھہرے یا کبھی جا کے ملاقاتیں کی، تو لوگوں میں خاص طور پہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہے اس حوالے سے بے پناہ حساسیت پائی جاتی ہے. اور وہ جو وہاں کے واقعات ہمیں ریپ کے اور جو آرفنز کے اور بچوں کے جو ہاف ویڈوز ہیں ان کے بتاتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو وہ کشمیر کوز کی جو بات ہے نا وہ ہمارے لیڈرز کم کر رہے ہیں. یہ البتہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک مایوس کن صورتحال ہے. خواتین کے بھی بڑے مسائل ہیں نا، جی ہاں جب بالکل ڈلیوری ہوتی ہے تو پھر وہ میں نے سنا کہ وہاں پہ دور دراز علاقوں میں کو لے کے جایا جاتا ہے. بہرحال یہ سارے چیزیں ایڈریس کرنے والی ہیں. رانا صاحب پرسوں ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کی اور نون لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا
ایم کیو ایم کی اگر میں بات کروں کراچی کی حد تک یا میں اگر بات کروں سندھ کی حد تک تو چلے سمجھ آتی ہے کہ اس کا کوئی ووٹ بینک تھا اور اس نے کچھ اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو وڈرا بھی کروا دیا آپ لوگوں کے حق میں وہ بیٹھ کے. تو اس سے نون لیگ کو اے جے کے میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، مرکز میں ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، اور وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے وڈرا کیے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے. اور جیسے گورنمنٹ کے اتحادی آئی پی پیز بھی ہیں لیکن وہ ہمارے خلاف کو کینڈیڈیٹ کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ویلکم، کوئی بات، وہ اپنی کمپیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو پیور پارٹی ہے میں جو پارٹی کو ہم نے ووٹ دیا ہے، ہم وہاں پر مسٹری نہیں لی جو سٹر گورنمنٹ تھی ان کی، اس میں ہم نے ان کو ووٹ دیے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا. اگر فیڈرل میں پیور پارٹی نے ووٹ دیا تو اس کے بدلے میں وہ پاکستان ہے، وہ پنجاب میں گورنر ہے، وہ خیبر پختونخوا میں گورنر ہے، وہ چیئرمین سینٹ ہے. رانا صاحب ایم کیو ایم کی حالت میں سنس میں کہہ رہی تھی کہ آج نواز شریف کی قیادت میں نہیں رانا صاحب میں اس کانٹیکس میں آپ سے سوال کر رہی تھی رانا صاحب میں اس کانٹیکس میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک سندھ کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، اے جے کے میں تو حالت بہت پتلی ہے ان کی، وہاں تو ان کا کوئی خاص ووٹ بینک نہیں. آپ سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں پتلی یا سنگنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 25 سے قریب پارٹیاں ہیں، تقریباً 300 کینڈیڈیٹ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہم ایک پوزیٹو رول پلے کر رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ کی 20,000 کے قریب وہاں پر پولیس اور لا اینڈ آرڈر فورسز ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک کینڈیڈیٹ کے ڈیرے سے یا اس کے پٹواری سے پولنگ پریزائڈنگ افسر اور باکس پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ کوشش تو کر رہی ہے، وہاں جو سٹر گورنمنٹ کا وائرس تھا وہ اثر انداز تو ہو رہا ہے. رانا صاحب میں آپ سے ایم کیو ایم کی بات کر رہی ہوں، آپ پیپلز پارٹی کی طرف آ جا کے اپنا غصہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں. میں تیسری دفعہ میں نے عرض کیا کہ ایم کیو ایم کی مہربانی، موسٹ ویلکم، وہ ہمارے ساتھ آئے، ان کی محبت، ان کی مہربانی وہ آپ ساتھ آئے. لیکن بات کیا ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. اگر آج ہمارے ساتھ ایم کیو ایم محبت کا ایک گلدستہ میں پیش کر رہے ہیں تو ہمیں بھی احساس ہوگا، اور ہمیں کراچی والی جو سیٹیں ہیں جو دوسری سیٹیں ہم بھی ان کے لیے گلدستہ جو ہے وہ ڈبل پیش کریں گے. یعنی کہ دور کی پلاننگ کر رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہو گیا. اور اے جی این ٹی وی کا مشکور ہوں، آپ کے چیئرمین صاحب کا مشکور ہوں، یا سیف الرحمان صاحب کا مشکور ہوں، پراچا صاحب کا، کیونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہم نے بات کی ہے، اگر لوگ پسند کریں گے تو ہمیں ووٹ مل جائیں گے، نہیں کریں گے تو یہ اپنا گلگت بلتستان میں بھی ہم نے کوشش کی تھی، لیکن یہاں ہم نے محنت زیادہ کی ہے. گلگت بلتستان کو ذرا تھوڑا ایزی لے گئے تھے رانا صاحب، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے واقعی محنت کی، نظر میں مانتا ہوں. وہاں بلاول صاحب نے فرمان جاری کیا تھا کہ 45 فارم کرے، 47 میری جیب میں ہے، اس لیے میں فارموں پہ نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ایم پی میرے کولیگ، میں چیز پنجاب اسمبلی میں تو میرے کولیگ جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. ویسے آپ کو ڈرنا چاہیے فارم 45-47 سے. آپ سے کچھ دیر بعد آپ لوگوں کو فارم 45-47 کا ہی سامنا کرنا پڑے گا جب سارے ریزلٹس آ جائیں گے. بہرحال بہت شکریہ فرید پادری صاحب آپ کا، رانا محمد ارشد صاحب آپ کا، میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ کل جب ہم آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے تو ریزلٹس آ گئے ہوں گے، غیر سرکاری غیر حتمی ہی ہوں گے لیکن بہرحال رزلٹ آ گئے ہوں گے. اور کل ہماری ڈسکشن کچھ اور اینگل میں ہوگی کہ کون سی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے مسائل حل کرے گی یا نہیں کرے گی، جو کہ سامنے آ رہی ہوگی. بہرحال آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.